جو منسٹر ہمارے بڑے آنریبل عزتدار سینیٹر منسٹر جو ہیں جنہوں نے ذمہ واری لی ہوئی ہے، جو پاکستان کی حکومت کو چلانے کے، پاکستان کے 1000 روپے کے دہاڑی کے ٹیکس پیئر سے چلنے والے، جن کے عیش و آرام چلتے ہیں، سر وہ یہاں کیوں نہیں آتے؟ میں نے بڑا مسکراتے ہوئے سنا ہے، کبھی آپ بھی مسکرا دیا کریں، ہر وقت ناراض ہی رہتے ہیں آپ۔ سر یہ سب ناٹک ہے، سر یہ ناٹک اسی لیے یہ ملک ادھر پہنچ گیا ہے جہاں اعظم نذیر تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں سب اچھا ہے۔ بیوروکریسی جس کا نیا نام رشتہ داروں کریسی ہونا چاہیے، وہی چلاتی ہے سب کچھ، اور کالا سفید کریں، یہاں نہ ہم پڑھنے کے قابل ہیں، نہ لکھنے کے قابل ہیں، اور نہ ہی ہم کوئی سوال کر کے اس کا جواب لینے کے قابل ہیں۔ سوال پٹ کر لیا آپ نے، اور آپ نے بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ریز کیے ہیں۔ بات یہ ہے، ابھی میں نے اصلی امپورٹنٹ پوائنٹ تو ریز کرنے ہیں، کل بھی ہم نے بھاشن سنے جی، آپ ایک ان کو موقع دیں، پھر آپ دیکھیے جی یہ سب یہ کیا ہے، آپ کر لیں۔ دیکھیے بولنے دے، دیکھیے اگر ایوان میں آ کے آپ بولنے نہیں دیں گے، کل بھی مجھے بولنے نہیں دیا گیا، مہربانی سر میرا سوال یہ ہے کہ یہ ایوان کیسی ایوان ہے؟ یہاں تو کوئی منسٹر ہے ہی نہیں، اور جن منسٹر مجھے پچھلے سوال پہ آپ اگر سر مجھے پچھلے سوال پہ اگر آپ سپلیمنٹری دیتے تو وہ منسٹر ایسے تھے جن کے بارے میں کچھ کہہ سکتی تھی۔ سر انٹیریئر منسٹر کے بارے میں تو میں ڈرتی ہوں کچھ کہنے سے، کل میرے گھر پہ ڈالا نہ آیا ہو۔ سو بات یہ ہے سر کہ یہ منسٹرز کا نہ ہونا یہ ایک اتنا بڑا ایشو ہے، اور آپ دیکھیے کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب جو ہمارے بڑے آنریبل لیڈر آف دا ہاؤس بھی رہ چکے ہیں، انہوں نے خود کہہ دیا کہ افسر آئے ہوئے آپ کے لیے یہی کافی ہے۔ تو یہ ایوان پلٹ دیں، بند کریں اس کو، ہمیں ریلوے منسٹری اور باقی منسٹریوں میں بٹھا دیں۔ سر سوال تو یہی ہے کہ رولز اینڈ پروسیجرز کے مطابق جو منسٹر ہمارے بڑے آنریبل عزتدار سینیٹر منسٹر جو ہیں جنہوں نے ذمہ واری لی ہوئی ہے، جو پاکستان کی حکومت کو چلانے کے، پاکستان کے 1000 روپے کے دہاڑی کے ٹیکس پیئر سے چلنے والے، جن کے عیش و آرام چلتے ہیں، سر وہ یہاں کیوں نہیں آتے؟ کیوں نہیں ان کرسیوں پہ بیٹھتے؟ اور کیوں نہیں ہم جو 86 سینیٹر ہیں، ہم کیوں نہیں یہ انشور کر سکتے کہ ہمیں وہ پراپر پوزیشن دی جائے، وہ پراپر آواز دی جائے؟ سر یہ سب ناٹک ہے، سر یہ ناٹک اسی لیے یہ ملک ادھر پہنچ گیا ہے جہاں اعظم نذیر تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں سب اچھا ہے۔ ریلویز کے مطابق میں آپ کو یہ پوچھنا چاہوں گی کہ پرائیویٹائزیشن کرنی ہے تو کیا این ایل سی پرائیویٹ ہے؟ کیا این ایل سی پرائیویٹ ہے؟ وہ اتنی سارا ریلوے کا بزنس این ایل سی نے لے لیا، اس لیے ریلوے بیٹھی ہوئی ہے۔ ریلوے کے اندر جس قدر کرپشن ہے سب جانتے ہیں، اور یہ سارے معاملات سب جانتے ہوئے آنکھیں کھول کے ہم یہ سب کچھ ہونے دے رہے ہیں۔ سر بہت شکریہ۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کے درمیان موجود ہوں۔ مجھے موقع دیں، میں نے بڑا مسکراتے ہوئے سنا ہے، کبھی آپ بھی مسکرا دیا کریں، ہر وقت ناراض ہی رہتے ہیں آپ۔ میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں جو جوابات ہیں وہ ریکارڈ کے مطابق دیتا ہوں۔ وزارت پارلیمانی امور کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب ہمارے کیبنٹ منسٹرز ہمیں ریکویسٹ بھیجتے ہیں تو ہم ان کے بہاف کے اوپر وزارت پارلیمانی امور ان سوالوں کا جواب دیتی ہے، اور یہ رسم آج کی نہیں، یہ دہائیوں سے یہ رسم ہے۔ اور سب سے ضروری بات یہ ہوتی ہے کہ جو مٹیریل آپ چاہتا ہے ہاؤس سوال کے جواب میں، وہ آپ کے سامنے رکھا جائے تاکہ آپ کے سپلیمنٹری سوالات ہیں اپنے حیثیت، اپنے عقل اور شعور کے مطابق جس حد تک میں پریپیئر کر کے آ سکتا ہوں میں کرتا ہوں، اپنے کام کو میں دیانتداری سے انجام دیتا ہوں۔ آپ نے بات کی کہ 1000 روپے ٹیکس دینے والا بھی وزراء کے شاہانہ خرچے اٹھاتا ہے۔ میں یہ بات آج وضاحت سے کہتا چلوں کہ موجودہ وفاقی کابینہ کے تمام اراکین تنخواہ نہیں لے رہے، وہ بغیر تنخواہ کے اعزازی۔ میں عرض کر دیتا ہوں آپ کو، جب آپ سوال کیا تو آپ اس کا جواب اگلی سن لیں پلیز۔ 300 لیٹر پیٹرول جو کہ فیڈرل سیکرٹریز اور ان کو ہے، اس سے زیادہ ان کی 1800 سی سی جو مقامی گاڑیاں ہیں ٹویوٹا کرولا کی، وہ کسی کی انٹائٹلمنٹ نہیں ہے، باقی اپنے پرائیویٹ وہیکلز یوز کرتے ہیں۔ وہ آپ روز ملتے بھی ہیں، آپ کے بھی وہ جاننے والے ہیں، دوست احباب ہیں۔ جو لوگ سرکاری رہائش گاہوں میں رہتے ہیں، یہ بات میں آج اس توسط سے کرنا چاہتا ہوں کہ بجلی اور گیس کے بل، یوٹیلیٹی بلز منسٹرز اپنی جیب سے دیتے ہیں، سرکار یہ رولز میں ہی پرووائڈڈ نہیں ہے کہ سرکار ان کے بل دے۔ تو میرے خیال میں یہ بات
میں اگر کوئی اسے کانٹروورٹ کرتا ہے تو میں بات یہ آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ فیڈرل کیبنٹ کے اراکین تنہائی نہیں لے رہے, انہوں نے رضا کرانہ تنہائی چھوڑی ہیں, شاید ایک آدھ صاحب لیتے ہوں, لیکن سب نے اس دن کیبنٹ میٹنگ میں طے کیا. میں اپنی بات بھی کروں گا, یہ بات بتانے والی نہیں تھی لیکن کیونکہ یہ بات کہی گئی تو اس کے جواب میں کہہ رہا ہوں. میں پھر دوہرا رہا ہوں کہ یوٹیلیٹی بلز وزراء کو انٹائٹلمنٹ نہیں ہے انڈر دا رولز, اور وہ اپنے بجلی گیس کے بلز جو ہیں وہ اپنی جیب سے ادا کرتے ہیں. صرف ایک سرکاری رہائش گاہ جس کے بدلے میں وہ 1,43,000 روپیہ ماہانہ ہاؤس رینٹ ادا کرتے ہیں, اس کے علاوہ 350 یا 300 لیٹر پیٹرول ہے 1800 سی سی گاڑی کا, ان کے ڈرائیور اور ایک سیکیورٹی گارڈ. اس کے علاوہ وہ بتا دے وہ کون سی ایسی مراعات ہیں جو کہ ہم پہ آئی پڑی ہیں. باقی جو اپنے وسائل سے کر سکتا ہے وہ ضرور کرتا ہے. سینیٹر ڈاکٹر زرکا کا کالنگ اٹینشن ہے, اینڈ وزیر بھی آئی تھنک آپ جواب دیں گے. لا منسٹر, کل جیسے بات ہو گئی تھی, میڈم آپ پلیز سوال کالنگ اٹینشن پٹ کیجئے. جی بہت شکریہ چیئرمین صاحبہ, اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی بات نہیں. It does not matter. She is an honorable senator for us. Man, woman is not senator woman. Next we should call everybody senator woman. اچھا جی, یہ جو کالنگ اٹینشن نوٹس ہے اس کے حوالے سے میں پہلے اس کو پڑھ دیتی ہوں. کامسیٹس یونیورسٹی اسلام آباد کے عبوری ریکٹر کے حالیہ تقرری اور ان کی جانب سے قواعد میں ترمیم, جسے انتہائی اہم عوامی اہمیت کے حامل معاملے کے جانب وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی توجہ. اور یہ جو پوری خبر ہے اس کے حوالے سے جو بہت امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ صرف ایک یونیورسٹی نہیں ہے پاکستان کی جہاں یہ ہو رہا ہے. کامسیٹس کے بارے میں تو 3 سال پہلے بھی ایک ان کا امتحانی پرچہ لیک ہوا تھا جو کہ انتہائی شرمناک تھا, اور اس کے اوپر بھی میں نے کوئی ایکشن نہیں دیکھا. ہمارے بڑے آنریبل عرفان صدیقی صاحب بیٹھے ہیں, ایجوکیشن کمیٹی کے یہ ہوتے تھے ہیڈ. آئی ڈونٹ نو کہ وہ جو پرچہ لیک ہوا تھا جس میں انتہائی شرمناک اور انتہائی غیر پاکستانی, مطلب پاکستانی اخلاقیات کے بالکل خلاف تھا وہ سوال جو تھا, اور اس کے اوپر دنیا میں دہائی ہوئی تھی, لیکن ہم نے اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں دیکھا. اور یہ اسی مرض کی ایک, جس طرح ابھی ریلویز کی بات ہوئی, جس طرح ابھی ایویکیوی ٹرسٹ کی بات ہوئی, کہ آپ اوپر اچھا بندہ یا صحیح رائٹ مین فار دا رائٹ جاب آپ لگانا ہی نہیں چاہتے, کیونکہ پھر کام چل پڑے گا حکومت کا, حکومت کے اداروں کا. اور ایجوکیشن جتنی امپورٹنٹ ہے, لیکن ہم نے تو ہر چیز چھوڑ دی ہے, ہم نے افسر لگائے ہوئے ہیں. اور اس حوالے سے یہ کہ افسروں میں جس طرح سے افسر لگائے ہوئے ہیں, وہ ایڈیشنل سیکٹری وہ جو بھی ہیں وہ چلاتے ہیں کام اور اس میں اپنے فائدے کو دیکھتے ہیں. تو مجھے یہ سوال اصل میں یہ ہے کہ یہ کیوں نہیں ہو رہا. پاکستان کی ٹوٹل اراؤنڈ 156 پبلک یونیورسٹیز ہیں, جن میں سے اس وقت 64 یونیورسٹیز کا کوئی وائس چانسلر یا ریکٹر پراپر نہیں ہے. 64 یونیورسٹیز جن میں کہ اس وقت انٹرم ریکٹرز, انٹرم وائس چانسلرز کام کر رہے ہیں. اور اس کا نتیجہ کیا ہے, اس میں یہ بھی بتا دوں کہ اس میں سے 29 پنجاب میں ہیں, 22 یا 16 ہیں کے پی میں, 4 سندھ میں ہیں اور باقی بلوچستان میں ہیں. اور یہ سب طرف, اور بیسکلی ریکٹر اور وائس چانسلر لگانے کی ذمہ واری ہوتی ہے گورنر کی. تو جو پچھلے گورنرز ہمارے گزرے ہیں, میں تو ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جب تک آپ لوگوں کو جواب دہ نہیں کریں گے, جب پچھلے گورنرز جو تھے جن کی ذمہ واری تھی, ولیغ الرحمان صاحب پنجاب میں تھے, آغا سراج درانی صاحب سندھ میں تھے, عبدالولی کاکڑ صاحب تھے کے پی میں, انہوں نے کیا کیا؟ اور ان سے کوئی سوال, ہمارے ملک میں تو نہ کسی کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے, نہ کوئی سوال پوچھا جاتا ہے. ہر چیز بس بیوروکریسی, جس کا نیا نام رشتہ داروکریسی ہونا چاہیے, وہی چلاتی ہے سب کچھ. اور کالا سفید کریں, یہاں نہ ہم پڑھنے کے قابل ہیں, نہ لکھنے کے قابل ہیں, اور نہ ہی ہم کوئی سوال کر کے اس کا جواب لینے کے قابل ہیں. تو یہ انتہائی شرمناک بات ہے. اب میں آپ کو یہ بتاتی ہوں, سنیں جی, دیکھیے, جب آپ حکومت کے بینچز میں بیٹھتے ہیں تو آپ تو بہت سمجھدار ہیں, تھوڑا دل وسیع کریں, تھوڑا سننے کی. کل ہم نے جو یہاں پہ باتیں سنی, آپ سوال پٹ کر لیا آپ نے, اور آپ نے بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ریز کیے ہیں. بات یہ ہے, ابھی میں نے اصلی امپورٹنٹ پوائنٹ تو ریز کرنے ہیں. کل بھی ہم نے
भाषण सुने जी। बात ये है कि बड़ी अदलिया के खिलाफ बातें हुई और लेकिन ऐसी बातें जो पहली दफा, जो आप लोगों को जानते नहीं हैं, आप हमारे लिए बहुत ऑनरेबल हैं, पहली दफा आपकी तकरीर सुने तो यकीन कर लेंगे, लेकिन जब कॉल और फेल में इतना बड़ा तजाद होता है, जब आप कॉल अटेंशन पे रहें सेनेटर साहब, तो फिर सवाल बनते हैं और फिर सच लोगों की कॉल अटेंशन पे रहें मैम प्लीज। वापस आ जाते हैं जी कॉलिंग अटेंशन पे। कॉलिंग अटेंशन इसी पे तो है। देखिए जी, जो वाइस चांसलर्स और जो रेक्टर्स हैं उनके लिए देर, और मैं इसके साथ आज खत लाई हूं जो हायर एजुकेशन कमीशन के डीजी डॉक्टर मुख्तार ने सवाल हर गवर्नर को उन्होंने खत लिखे हैं। पिछले साल अगस्त से वो खत लिख रहे हैं कि आप टाइमली अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर्स, रेक्टर्स एंड हेड्स ऑफ यूनिवर्सिटी। ये एचईसी ने कॉमसैट्स के हवाले से लिखा है, सिर्फ कॉमसैट्स के हवाले से नहीं, सबके हवाले से और हमने भी इस हवाले से गवर्नर्स को खत लिखे हैं, प्रेसिडेंट को खत लिखे हैं कि ये क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, बहुत जायज सवाल है। आई थिंक सवाल आपका मसला ये क्लियर हो गया। इस पर आप लॉ मिनिस्टर आप एक सेकंड मुफस्सिल जवाब जी, क्या वो जरूरियात क्या है। आपको एक सिलेक्शन प्रोसेस, जब आप जी उनको मौका दें, फिर आप देखिए जी ये सब लेके आए, आप कर ले। देखिए बोलने दे, देखिए अगर ऐवान में आके आप बोलने नहीं देंगे, कल भी मुझे बोलने नहीं दिया गया, आज भी नहीं बोलने देंगे, आप थोड़ा तहम्मुल पैदा कीजिए, सुन ले। हम सेनेटर आपका सब कॉलिंग अटेंशन काफी वसी हो गया, आप बस वाइंड अप करें। कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी में इस वक्त रजिस्ट्रार, treasurer, controller, they are all on interim charge. How can people on interim charge do what is needful? और वहाँ पे जिस किस्म की तकर्रियाँ हुई हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, क्योंकि ये जो साजिद कमर साहब हैं, ये फिजिक्स में इन्होंने पीएचडी की हुई और ही इज फ्रॉम द फिजिक्स डिपार्टमेंट। तो जो लगे थे 9 अप्रैल 2021 को डॉक्टर वकास मसूद लगे थे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, लेकिन जब आए साजिद कमर साहब तो इन्होंने उनको चेंज करके एक जूनियर प्रोफेसर को ले आए क्योंकि वो उनके पसंदीदा थे। और ये जो पसंदीदा लोगों को लेके आने का जो सिस्टम है ये इसीलिए है क्योंकि कोई प्रॉपर आपको बिफोर दी एक्सीलेंट पॉइंट मेड जी, आपने बहुत वजाहत से शवाहिद भी दिए। अब मैं सुनना चाहूंगी कि लॉ मिनिस्टर, क्योंकि इस कॉलिंग अटेंशन की उन्होंने जिम्मेदारी ली है, तो आप भी मुफस्सिल जवाब दीजिएगा। लेकिन इसको कमेटी में भेजना होगा। जी वो करेंगे। आप इनका पहले जवाब सुन लें सेनेटर।